ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب اور JUI کے رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب۔ تو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ گل صاحب آپ کے وقت کا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، اشارے بھی دیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں؟ بلاول بھٹو کی آپ نے بات سنی ہوگی، ان کا کہنا تھا کہ الیکشن نہیں، اگر سلیکشن ہوئے تو پھر عوام ایک بار پھر سے اسے مسترد کر دے گی۔ انہوں نے کچھ نئے طرز کی سیاست کا بھی ذکر کیا ہے عبداللہ حمید گل صاحب، کہ نئے سیاست کیا ہو سکتی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ملک کو نئے انداز میں لے کر آگے چلیں گے۔ تو کیا آپ سیاست کے بھی کوئی نئے اور پرانے ورژن سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے سیاست کا تو ورژن وہی ہے۔ بلاول صاحب بہرحال وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جمہوری انداز کے اندر وہ اپنے معاملات کو لے کے چلیں، لیکن جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے، 15 سال کی لگاتار سندھ کے اندر حکومت جو ہے اس کے شاخسانے ہمارے سامنے ہیں، اور باقی کو تو چھوڑ دیں، اندرون سندھ کو آپ صرف اور صرف کراچی شہر کو اٹھا کے دیکھ لیں تو کچرا کنڈی کے علاوہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو کہہ سکوں۔ امن امان کی یہ صورتحال ہے کہ آپ کے سامنے موبائل سنیچنگ کا جو ہے وہ اتنا بڑا، میرے خیال میں پوری دنیا میں شاید جو نمبر ہے اس کا پہلے 5 نمبر میں شہر آتا ہے۔ اسی طریقے سے قتل و غارت اور دیگر گٹکا اور یعنی کہ جتنے ناجائز دھندے ہیں، کاروبار ہیں، وہ کراچی جیسے شہر کے اندر ہو رہے ہیں، جو 65% پاکستان کی معیشت کو دوام بخشتا ہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر ایک طرف پرفارمنس ہے اور ایک طرف جو ہے خواہشات ہیں۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب سٹرگل کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو دیگر صوبوں کے اندر اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے، لیکن ان کی ایونچولی ترجیحات جو ہیں وہ سندھ کے اوپر مرکوز ہو جائیں گی، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے چاہے وہ GDA ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، MQM ہو، وہ بھی سکڑتے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ MQM کی جو قیادت ہے وہ ہر بات حکومت کے ساتھ، جب جو بھی حکومتی پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ اپنا اتحاد بناتی ہے، نتیجے میں ان کے ووٹر کو جو ہے، جو ان کے ساتھ ان کی امنگیں اور خواہشات ہوتی ہیں اس کے وہ برعکس چلتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ گرتا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے بلاول صاحب کی جہاں تک بات ہے وہ تو ایک سائڈ پہ کر دیں۔ اب آ جاتے ہیں رانا ثنا صاحب کی طرف سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی جھوٹے مقدمے تھے، لیکن کئی سچے بھی مقدمے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ سیاستدانوں کی جو ذاتی ان کی دولت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ ان کے ووٹر اور عوام کی دولت جو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے، اور 9.5 کروڑ وہ لوگ ہیں جو سطح غربت سے نیچے آ چکے ہیں۔ یہ ہے وہ المیہ جس کو میرے خیال میں ہمیں ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو PDM کے اندر جب آپ نے جو انتہائی دایاں بازو تھا وہ انتہائی بائیں بازو کے ساتھ جا کے گلے مل لیا، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ بڑے بڑے اچھے الفاظ سے جو ہے نوازنا شروع کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا بلاول صاحب سیکنڈ پوزیشن پہ جب آئے تھے، یعنی کہ پرائم منسٹر شپ انہوں نے خود اس ٹائم پہ، ان کی جو پارٹی تھی اور قیادت تھی، ان کے والد صاحب جو تھے، انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہاں ہم قیادت جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو دیں گے، اور وہ پرائم منسٹر بن گئے۔ بلاول جو تھے وہ سیکنڈ پوزیشن کے اوپر آئے فورن منسٹر کے طور پر۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اسی کے اوپر مستقبل بیسڈ ہے۔ اب یہ ہوگا کہ یہ کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد کے اوپر ایک نئی PDM بنے گی، لیکن اس PDM کے اندر جو ہے وہ صرف PTI جو ہے وہ شامل ہو جائے گی، اور باقی جو مسلم لیگ ہے وہ حکومت کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان تمام پارٹیوں کے اتحاد نے جو پاکستان کے اوپر ظلم ڈھایا PDM کی شکل میں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جو پاکستان کے ساتھ کھیل ہوا، یعنی کہ کشمیر ہی ہمارا چلا گیا، تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ عوام جو اس سسٹم کے اوپر سے اعتبار کھو بیٹھی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس سسٹم کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، 50% وہ لوگ ہیں جو ووٹ نہیں دیتے۔ یہ بھی ایک جمہوریت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ووٹ 1.5 کروڑ ووٹ پڑے تھے PTI کو، تو 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کیا 24 کروڑ کا جو ہے فیصلہ کریں گے؟ اگر یہ جمہوریت ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔